آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، عمران خان سے معافی مانگیں، اور میں یہ آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ عمران خان کسی سے بھی بدلہ نہیں لے گا۔ محمود اچکزئی صاحب نے پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ چور کہا۔ 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس کو لے کے نہ ہی تو پاکستان پیپلز پارٹی خوش ہے، نہ ہی پی ایم ایل این خوش ہے، مجبوراً بیچاروں نے کیا ہے۔ حاجی جو ہوتا ہے وہ ذرا صاحب حیثیت، صاحب عزت، اور اس کی بات میں لوگ یہ یقین بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لے آتے ہیں کہ یار یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو اسی لیے حاجی امین الدین صاحب کو مبارکباد میں پیشگی دے رہا ہوں کہ وہ پاکستان کی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس ہوں گے۔ میں ہوں زاہد عباس نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور محمود اچکزئی صاحب نے کہا کہ میں عمران خان کو ایگری کر لیتا ہوں، آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، عمران خان سے معافی مانگیں، اور میں یہ آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ عمران خان کسی سے بھی بدلہ نہیں لے گا۔ ناظرین، ایاز صادق جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے آج سیشن کا آغاز کیا اور انہوں نے محمود اچکزئی کو مائک دینے سے پہلے یہ کہا کہ آئیں ہم سب مل کے بیٹھتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے اس فلور پہ 2 سے 3 مرتبہ جو اپوزیشن ہے یعنی کہ پی ٹی آئی ہے، اس کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور آ کے بات چیت کریں، کیونکہ تمام مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے ہی ہے۔ ایاز صادق صاحب نے تو اپنی طرف سے شاید یہ سمجھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی احسان کرنے جا رہے ہیں اور محمود اچکزئی صاحب کو مائک دے کے اس جو 25 کروڑ عوام ہے اس کے اوپر کوئی مہربانی کرنے جا رہے ہیں، لیکن محمود اچکزئی صاحب نے مائک ملتے ہی اس کو واقعی ترجمانی کر دی 25 کروڑ عوام کی۔ انہوں نے کہا کہ جتنی بھی یہ آئینی ترمیم آپ کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری صرف اور صرف کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے ہے، عمران خان کے خوف کی وجہ سے آپ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جب بھی عمران خان باہر آئے گا تو معاملات پھر وہیں سے شروع ہوں گے جہاں سے ختم ہوئے ہیں۔ اور محمود اچکزئی صاحب نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو آخری وارننگ دے رہا ہوں کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، ہم تو آپ کو مانتے ہی نہیں کہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے۔ اصل مینڈیٹ تو عمران خان کو ملا ہے، آپ عمران خان کا مینڈیٹ عمران خان کو واپس دیں، اس اسمبلی پہ جو حقیقی نمائندگان ہیں ان کی ترجمانی ہو تو پھر آپ سے بات ہوگی، ادروائز تو آپ یہ کہہ لیں۔ انڈائریکٹلی محمود اچکزئی صاحب نے پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ چور کہا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی، ہم سے مراد ہے پاکستان تحریک انصاف اور یہ جو ابھی ریسنٹلی جو ایک نیا اتحاد بنا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا۔ اور محمود اچکزئی صاحب نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم گلی گلی کوچہ کوچہ شہر شہر جا رہے ہیں اور تمام پاکستانیوں کو اس بات پہ آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور اگر ہمیں روکا گیا تو پھر آئین اور قانون کا ہر راستہ اپنایا جائے گا۔ ناظرین، ایک طرف تو حکومت پھنس گئی ہے، چونکہ ایک چیز یہ بڑی واضح ہے کہ کوئی بھی آئینی ترمیم ہو، کوئی اصلاحی کام ہو یا کوئی بھی معاشرتی ڈسکشن ہو، جب وہ اسمبلی میں جاتی ہے تو اس کے اوپر بحث تو ہونی ہوتی ہے۔ اور یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس کو لے کے نہ ہی تو پاکستان پیپلز پارٹی خوش ہے، نہ ہی پی ایم ایل این خوش ہے، مجبوراً بیچاروں نے کیا ہے۔ محمود اچکزئی صاحب نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ اتنی امپورٹنٹ یہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب وہ تو پریوں کے دیس میں ہیں، شاید ان کا مطلب تھا کہ آذربائیجان گئے ہیں نا، تو آذربائیجان کے ساتھ ہی وہ سارا ہے جسے ہم پرستان بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنی ایمرجنسی یہ ترمیم تھی کہ ان کی غیر موجودگی میں انہوں نے آرڈر کر دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ جائیں اور اس کو پاس کر لیں۔ ناظرین، یہ جو آئینی ترمیم ہے 27ویں آئینی ترمیم، اس میں ایک ٹیکنیکل ایرر تھا اور دوبارہ پھر آج یہ سینٹ میں پیش کی گئی۔ اعظم نذیر تالڑ صاحب جو کہ پاکستان کے وزیر قانون، انہوں نے کہا نہیں کوئی سکم نہیں ہے، لیکن ناظرین آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اور عمران خان نے 2-3 مرتبہ وہ جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو پینڈنگ کروایا تھا، صرف اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی والے یہ ذرا ایکسپوز ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوبارہ پھر مسودہ تیار ہوا اور پھر دوبارہ ایک آئینی ترمیم کی گئی تھی۔ سملرلی اب اس آئینی ترمیم میں بھی کوئی نہ کوئی سکم باقی رہ گیا ہے، اسی لیے دوبارہ پھر اس کو سینٹ میں پٹ کیا گیا ہے اور دوبارہ پھر وہاں سے پاس کروانے کے بعد اب یہ نیشنل اسمبلی میں آئے گی۔ خبریں کیا ہیں، ذرا خبریں لے لیں۔ خبریں یہ ہیں کہ آج شام تک ایٹ اینی کاسٹ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کو پاس کروایا جائے گا، اور اس کو پاس کروانے کے بعد نہ صرف اس کو لاگو کیا جائے گا اور پھر آئینی عدالت کا جو قیام ہے وہ بھی 2 یا 4 دن میں انہوں نے ایٹ اینی کاسٹ اس کو بھی یہ ہر حال میں مکمل کرنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ 30 نومبر کو جو ہمارے آئینی بینچ کے سربراہ ہیں حاجی امین الدین صاحب، اب حاجی اس لیے کہہ دیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہے نا کہ حاجی جو ہوتا ہے وہ ذرا صاحب حیثیت، صاحب عزت، اور اس کی بات میں لوگ یہ یقین بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لے آتے ہیں کہ یار یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو اسی لیے حاجی امین الدین صاحب کو مبارکباد میں پیشگی دے رہا ہوں
کہ وہ پاکستان کی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس ہوں گے، اور یہ جو آئینی عدالت ہوگی یہ ریپلیس کرے گی پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان کو، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ڈسکس نہیں ہوں گے، اور زیادہ جو معاملات ہیں وہ اسی آئینی عدالت میں جائیں گے۔ اور جس طرح سے کہا گیا، یحییٰ آفریدی صاحب جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج کل چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے آج اپنی جو کاروائی ہے اس میں انہوں نے جتنی بھی عدالتیں ہیں وہاں ان کو سولر پہ کنورٹ کرنے کا آرڈر دیے ہیں۔ اب یحییٰ آفریدی صاحب نے اسی طرح کے کیسز دیکھے کرنے ہیں کہ وہ ٹوٹیوں میں پانی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، چیک کر لیں۔ جو عدالتوں کی مساجد ہیں وہاں پہ جو وہ جماعت کروانے والا مولوی موجود ہے یا نہیں ہے، اور صفیں پھٹی ہوئی ہیں یا صفیں جڑی ہوئی ہیں، اور چھتیں لیک کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی۔ یہ میں ازراہت بالکل مذاق نہیں کہہ رہا، یہ سیریسلی کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کام ہی کوئی نہیں بچنا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے بیٹھ کے اپنی کام جو کرنے ہیں وہ آپ نے سیشن ججز والے کرنے ہیں، اور مراعات اور تنخواہیں جو ہیں وہ آپ نے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان والی لینی ہے۔ تو پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اب جس طرح وہ ایک میم چل رہی ہے آج کل سوشل میڈیا پہ، اب جو آئندہ عدالتوں کے جج ہیں وہ صرف دعا ہی کر سکیں گے، اور وہ کہا کریں گے اللہ آپ کا بھلا کرے، انشاءاللہ اللہ بھلا کرے گا، کیونکہ فیصلے یہ نہیں کر سکتے، فیصلے کہیں اور ہوں گے۔ خبریں کیا ہیں ناظرین، میں نے اب تک شیئر کر دی۔ ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان مستقبل میں ایک بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور 2-3 مرتبہ میں آپ کو یہ خبر دے بھی چکا ہوں کہ دسمبر جو ہے وہ تبدیلی کا مہینہ ہے، اور اس میں تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ اسلام آباد کے اوپر کافی سارے جو بادل ہیں وہ منڈلائیں گے، احتجاج ہوں گے، حکومت اس کو روکے گی۔ اب بالکل بھی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ دسمبر میں یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ دسمبر میں یہ جو سلسلہ ہے احتجاج کا یہ شروع ہوگا، اور پھر ود دا پیسج آف ٹائم آہستہ آہستہ چیزیں ڈیولپ ہوتی وہ آگے بڑھ جائیں گی۔ اس چیزوں کو ختم کرتے ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ کاف نے جنرل مشرف صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے 5 سال حکومت کی، بڑی خوبصورت حکومت کی، بڑی ڈیولپمنٹس بھی ہوئیں، سارا کچھ ہوا، لیکن پی ایم ایل جو کاف تھی اس کی سیاست ختم ہو گئی۔ اگلے الیکشن یعنی کہ 2008 کے الیکشنز میں جب پی ایم ایل کیو جسے ہم کاف لیگ کہتے ہیں، جب وہ الیکشنز میں گئے تو جو بڑی سیٹس تھیں، جس طرح سے چودھری پرویز الہی صاحب تھے، شجاعت حسین صاحب تھے، وہ اپنی سیٹس بھی ہار گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ایسے ہی ہونے والا ہے، اور ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے کہا آپ اگلے الیکشن میں دیکھ لیں گے کہ ان کے اپنے ہی حلقے سے ووٹ نہیں پڑے گا۔ انہوں نے آپ یہ کہیں کہ 2% کی نوکری کے لیے اپنی پوری کی پوری جو سیاست ہے اس کو داؤ پہ لگا لیا۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔